حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو اور شاید کہ تم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، اور میں اس کی بات سن کر اسی کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو جس کے لیے میں اس کے بھائی کی چیز کا، بھائی کے حق کا فیصلہ دوں تو وہ نہ لے، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ قاضی حاکم کے فیصلے سے دوسرے کا حق دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بسا اوقات اپنی بات کو پیش کرنے میں کمزور ہوتا ہے، دوسرا بندہ اپنے فصاحت و بلاغت سے بات کرنے میں اس سے اچھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ اگلا اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی انسان ہوں، اگر میرے سامنے ایسا فیصلہ آئے اور میں باتوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ حق اس کا نہیں ہے، تو پھر وہ مت لے۔ اگر وہ لے گا تو وہ گویا کہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے، کہ وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، غلط فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ایک تو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ حق پر ہے، یہ ناحق ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے مسلمان اور کافر بھی احترام کا خیال رکھتے تھے، جھوٹ بولنے سے بچتے تھے۔ خصوصاً دیہاتی مسلمان ہوتے اگر جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایسا روک ہوتا کہ وہ رک جاتے۔ یمن سے دو بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ اس کے باپ نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، وہ تو مر گیا، یہ اس کا بچہ ہے، اب ہماری زمین اس کے قبضہ میں ہے ہماری، لیکن اس کے والد نے قبضہ کیا تھا، اب اس کے قبضہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ اب یمن سے میں یہاں آیا ہوں، گواہ تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا کہ تو قسم اٹھا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ سچا نہیں ہے، تمہارے والد نے یا تم نے ان کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، تو وہ چلا قسم اٹھانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھا کر دوسروں کا مال ہڑپ کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پر غصے ہوگا۔ تو وہ بندہ رک گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سچ بولتا ہے، میں قسم نہیں اٹھاتا، جگہ اسی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کر ان کا حصہ ان کو واپس کر دو۔ تو عدالت میں اگر قاضی کسی کے چیز کو دوسرے کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو شرعاً وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ وراثت میں بھی، وراثت کے علاوہ بھی کسی بھی معاملے میں، رقم کا معاملہ ہے، جسمانی معاملہ ہے، مالی طور پر معاملہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، اگر شرعی طور پر جس کا حق بنتا ہے اسی کے لیے فیصلہ ہوا تو درست ہے۔ اگر قاضی نے گواہوں کو دیکھ کر، جھوٹے گواہ تھے یا باتوں میں آ کر دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو قاضی کے فیصلہ دینے سے دوسرے کے لیے وہ جائز نہیں ہوتا۔ جب وہ جائز نہیں ہے تو وہ کھائے گا تو وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ جس طرح پاکستان میں بعض قوانین ہیں جو شریعت کے خلاف بنے، تو ان میں انسان جہاں اس کا حق نہیں بنتا وہ مت لے، کیونکہ اگر وہ قانونی طور پر تو اس کو حق دے دیا لیکن شرعی طور پر اس کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر باپ موجود ہے، 3 بچوں کی شادی ہوئی، ایک بیٹا مر گیا، اب جب بیٹا مر گیا باپ زندہ ہے تو ظاہر بات ہے بچہ باپ کا وارث تو نہیں بنا، بچہ پہلے مر گیا تھا۔ اب بعد میں باپ مرتا ہے تو 2 بیٹے وارث بنیں گے، تیسرا جو فوت ہو گیا اس کے بچوں کو، بیوی کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بچے کی اولاد، باپ کی اولاد وارث بنتی ہے، وہ بنتی ہے جو زندہ ہو، جو پہلے فوت ہو گئی وہ وارث ہی نہیں بنی، جب اسے حصہ نہیں ملا تو اس کے بچوں کو بھی نہیں ملے گا۔ اب پاکستان میں یہ قانون پاس کیا کہ نہیں جی جو بچے فوت ہو جائیں گے ان کے بھی بچوں کو ملے گا۔
اب اگر وہ ان کے بچے قانونی طور پر لیتے ہیں حصہ، عدالت میں جا کر اپنا حصہ لیتے ہیں، تو یہ حصہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب شریعت نے حصہ نہیں رکھا، اب وہ اگر دوسرے باویے سے ایسے مقدمہ لڑ کے حصہ لیں گے تو وہ ان کے لیے گناہ ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں والد زندگی میں دے سکتا ہے، والد خود موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو کچھ جائیداد زندگی میں ان کے نام لگوا دے۔ زندگی میں باپ کی اپنی جائیداد ہے، جس کو مرضی دے، لیکن فوت ہونے کے بعد جو شریعت نے حصے مقرر کیے ان کے مطابق وہ حصے دار ہوتے ہیں جو بچے ہیں۔ جو بچے پہلے فوت ہو گئے وہ حصے دار نہیں بنتے۔ اور ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین